ذرا سوچئے، ایک ایسا تہوار جہاں لوگ اپنا گھر چھوڑ کر ایک عارضی سی جھوپڑی میں رہتے ہیں، سننے میں عجیب لگتا ہے نا؟ یہی ہے سکوت، اور آج ہم مل کر اس کی گہری معنویت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر اس تہوار کی سب سے خاص بات یہ عارضی پناہ گاہ بنائی ہی کیوں جاتی ہے؟ اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ تو دراصل اس عارضی گھر کو سکہ کہتے ہیں اور اسی سے اس تہوار کا نام نکلا ہے سکوت۔ یہ تہوار آپ دیکھیں گے یاد اور جشن دونوں کا ایک بہت ہی خوبصورت امتزاج ہے۔ اچھا، تو پھر چلیں اب ذرا تفصیل میں جاتے ہیں کہ یہ تہوار آخر منایا کب اور کیسے جاتا ہے۔ سکوت کی بنیادی طور پر دو مرکزی رسومات ہیں۔ پہلی تو ظاہر ہے سکہ میں وقت گزارنا، مطلب وہیں کھانا پینا، اور بہت سے لوگ تو سوتے بھی وہیں ہیں۔ دوسری رسم ہے 4 انواع کا استعمال۔ یہ 4 خاص پودوں کا ایک گچھا ہوتا ہے: کھجور، آس، بید اور سترون، جسے دعاؤں کے دوران ہلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر پودا ایک مختلف قسم کے انسان کی علامت ہے، اور ان سب کو اکٹھا کرنا دراصل اتحاد کی نشانی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے وقت کی۔ سکوت کا وقت بھی بہت اہم ہے۔ یہ عبرانی مہینے تشری میں منایا جاتا ہے، اور یہ مہینہ ویسے ہی بہت خاص ہے۔ یہ دیکھیے، روش ہاشنہ یعنی یہودی نئے سال، اور پھر یوم کپور کے فوراً بعد سکوت آتا ہے، تو یہ ایک طرح سے سال کے سب سے اہم روحانی موسم کا کلائمیکس بن جاتا ہے۔ اچھا، ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ سکوت کی تاریخیں ہر سال کیوں بدل جاتی ہیں؟ تو اس کی وجہ ہے عبرانی کیلنڈر، جو کہ ایک قمری شمسی کیلنڈر ہے۔ مطلب یہ چاند اور سورج دونوں کے چکروں کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اسی لیے ہمارے عام گریگورین کیلنڈر کے مقابلے میں اس کی تاریخیں ہر سال آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے یہ تو جان لیا کہ یہ تہوار کیسے منایا جاتا ہے، لیکن اب آتے ہیں اصل اور گہرے سوال پر کہ یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ ان رسموں کے پیچھے آخر تاریخی اور فلسفیانہ مطلب کیا چھپا ہے؟ دیکھیں، اس تہوار کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ یہ ہمیں اس وقت میں واپس لے جاتا ہے جب بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد ایک طویل سفر پر تھے۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، سکوت ان سالوں کی یاد میں ہے جو صحرا میں گزارے گئے، اور یہ اس بات کا جشن ہے کہ کس طرح خدا نے ان مشکل حالات میں بھی ان کی حفاظت کی۔ اور یہ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں تھی، پورے 40 سال۔ سکہ، وہ چھوٹی سی جھونپڑی، ان 40 سالوں کی ایک بہت ہی طاقتور یاد دہانی ہے جو بنی اسرائیل نے مصر کی غلامی سے فرار ہونے کے بعد صحرا میں بھٹکتے ہوئے گزارے۔ تو سکہ صرف ایک جھونپڑی نہیں ہے، اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں 2 بظاہر متضاد چیزوں کی علامت ہے۔ ایک طرف تو یہ انسان کی کمزوری اور زندگی کے عارضی پن کی یاد دلاتی ہے کہ سب کچھ کتنا نازک ہے، اور دوسری طرف یہ اسی خدائی حفاظت کی علامت ہے جس نے صحرا کی سخت ترین مشکلات میں بھی لوگوں کو محفوظ رکھا۔ لیکن بات صرف تاریخی یادداشت تک ہی محدود نہیں ہے، کہانی میں ایک اور پرت بھی ہے۔ اب ہم اس تہوار کی کچھ جدید اور سچ کہوں تو کافی پیچیدہ تشریحات پر نظر ڈالیں گے۔ ہاں، یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو معلومات اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ تشریح کا ایک خاص زاویہ ہے۔ یہ کچھ ذرائع اور جدید مفکرین کی آراء ہیں، اور ہم انہیں صرف غیر جانبداری سے پیش کر رہے ہیں تاکہ پوری تصویر سامنے آ سکے۔ تو ان پیشن گوئیوں کی تشریحات کی بنیاد ایک بہت ہی خاص فلکیاتی واقعے پر ہے جسے بلڈ مون ٹیٹراڈ کہتے ہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ بہت ہی نایاب ہوتا ہے جب لگاتار 4 مکمل چاند گرہن ہوتے ہیں اور بیچ میں کوئی جزوی گرہن نہیں ہوتا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدیم زمانے سے ہی ان فلکیاتی واقعات کو یہودی تاریخ کے حوالے سے خاص اہمیت دی جاتی رہی ہے۔ یہودی تلمود میں بھی یہ درج ہے کہ مکمل چاند گرہن کو روایتی طور پر قوم اسرائیل کے لیے ایک اہم علامت یا کہہ لیں کہ ایک شگون کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اب ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ تعلق کی طرف اشارہ کرتی ہے جسے کچھ ذرائع نے نوٹ کیا ہے۔ جب بھی یہ نایاب بلڈ مون ٹیٹراڈز یہودی تہواروں، خاص طور پر عید فصح اور سکوت پر نمودار ہوئے تو وہ یہودی تاریخ کے بڑے موڑوں سے جڑے ہوئے تھے۔ ذرا غور کریں، 1493-94 میں اسپین سے یہودیوں کے اخراج کے فوراً بعد، پھر 1949-50 میں ریاست اسرائیل کے قیام کے ٹھیک بعد،
اور پھر 1967-68 میں 6 روزہ جنگ کے فوراً بعد جب یروشلم متحد ہوا۔ یہ تسلسل واقعی قابل غور ہے۔ تو چلیں ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکوت کی معنویت کی 3 بڑی پرتیں ہیں۔ پہلی تو ہے اس کی رسمی عمل، یعنی وہ عارضی جھونپڑی میں رہنا اور 4 انواع کو ہلانا۔ دوسری ہے اس کی گہری تاریخی یاد، وہ 40 سال صحرا میں اور خدا کے تحفظ کا احساس۔ اور تیسری پرت ہے یہ پیشن گوئی پر مبنی تشریح، جو اس تہوار کو دنیا کے بڑے واقعات سے جوڑ کر دیکھتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ سکوت کیا ہے؟ کیا یہ صرف قدیم یادوں کا ایک تہوار ہے، یا یہ آنے والے وقت کی کوئی نشانی بھی ہے؟ شاید